ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ اب ان کی عمر 51 سال ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جنہیں اس صدی کی ذہین ترین عورت مانا جاتا ہے۔ عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھی جو کہ 1990 میں امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر اسٹوڈنٹ ویزا پر پڑھنے کے لیے گئی۔ انہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ 1995 میں ان کی شادی امجد محمد خان سے ہوئی اور شاید یہی آدمی عافیہ صدیقی کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ہے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ بائیو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھی اور یہ ریسرچ اتنی ایڈوانس تھی کہ امریکی سائنٹسٹ بھی ایسی ریسرچ نہیں کر پائے تھے اور امریکہ کو ڈر تھا کہ ان کی یہ ریسرچ بائیو کیمیکل ہتھیار بنانے میں مدد کر سکتی ہے، اور کیونکہ یہ مذہبی جنون بھی رکھتی ہے جس سے مسلم ممالک کے پاس ایسے ہتھیار ہونے سے امریکہ کے وجود کو خطرہ ہے۔ عافیہ صدیقی امریکہ کی افغانستان کے اندر جنگ کے سخت خلاف تھی۔ یہودی ایجنٹ نے CIA کے ذریعے اپروچ کیا اور ان کو آفر دی کہ ان کے ایجنڈے پر کام کرے، تمام ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ان کے لیے کرے، لیکن عافیہ صدیقی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد 2002 میں ان کے خاوند کو ان کے خلاف میدان میں اتارا گیا اور ان سے بیان دلوائے گئے کہ عافیہ کا تعلق طالبان سے ہے، طالبان جنہوں نے افغانستان کے اندر امریکی فوج پر حملہ کیا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2003 میں کراچی سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو انتہائی مطلوب افراد پکڑ کر دیے جن کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی شامل تھی، اور میں نے یہ کام مفت میں نہیں کیے بلکہ ڈالر لے کر کیے تھے۔ انہیں افغانستان کے اندر بٹگرام جیل لے جا کر خوب ٹارچر کیا گیا اور اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گئی۔ اس دوران معظم نامی ایک شہری جو کہ گوانتانامو اور بٹگرام جیل میں رہ چکا تھا، ان کی ایک کتاب اینمی امبیٹنٹ منظر عام پر آئی جس میں ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو بٹگرام جیل کے اہلکاروں کے لیے سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ 5 سال کی گمنامی کے بعد ریڈلی کے انکشاف پر 7 جولائی 2008 کو یہ انکشاف ہوا کہ عافیہ صدیقی بٹگرام جیل کے اندر قید ہے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ مجبوراً 15 اگست 2008 کو عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغانستان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کے ہدایات درج تھیں اور کیمیکل ویپن بنانے کی انگریڈینٹ کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اور ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بٹگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر گولی چلائی اور جوابی حملے میں وہ شدید زخمی بھی ہوئی۔ انہی مقدموں کو بنیاد بنا کر انہیں 86 سال کی قید سنائی گئی اور یوں 20 سال گزر گئے جس طرح نہ کسی پاکستانی حکومت نے عافیہ صدیقی کے متعلق نہ کوئی بات کی اور نہ کوئی ان کی رہائی کے متعلق کوئی اقدامات کی کوشش کی گئی۔ جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے ان کے لیے آواز نہ اٹھائی اور ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ بٹگرام جیل کے قیدیوں کی زبانی بٹگرام جیل کے اندر ایک سیل سے ایک عورت کے ایک سی دردناک آوازیں آتی تھی جن کو سن کر وہ آج بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ریسرچ اور ذہانت کی وجہ سے یہودیوں نے ڈاکٹر عافیہ کو قتل نہیں کیا بلکہ اسے ٹارچر کیا کہ وہ انہیں وہ فارمولہ دے دے، لیکن اس باہمت خاتون نے اتنی تکلیفوں کے باوجود زبان تک نہ کھولی۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ پڑھنے والے ہندو طلبہ کو بھی ان کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جانتی تھی کہ اگر یہ ریسرچ میں نے انہیں دے دی تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ صدیقی نے انہیں بھی کچھ نہ بتایا۔ امریکی چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دے تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آئے، تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر اتنا تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے، تو اوباما نے بھی یہ اشارہ دیا کہ اگر پاکستانی ہمیں خط لکھتے ہیں تو ہم عافیہ کو ان کے حوالے کر دیں گے، مگر نواز شریف نے کوئی قدم نہ اٹھایا اور عمران حکومت نے بھی ان کے حق میں کوئی اقدام نہ کیا۔ عافیہ صدیقی کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی اور سینٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے یہ ملاقات برطانوی صحافی کلائیو سمتھ کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی۔ کلائیو سمتھ گوانتانامو جیل کے بے گناہ قیدیوں کے مقدمے بلا معاوضہ لڑتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کمرے میں ملاقات کے لیے آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس اور سر پر سکارف پہنا تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کون سے عذاب اور اذیتوں سے گزرتی ہے۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور بچوں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ جیل حکام کی ہدایات کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کو ان کے
کے بچوں کی تصویریں نہیں دکھائیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی یادداشت سلامت تھی لیکن وہ سن نہیں پا رہی تھی اور ان کے سامنے کے دانت بھی ٹوٹ چکے تھے اور وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے اس اذیت سے نجات دلوائی جائے۔ تو سامعین کرام، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے دعا کریں کہ وہ اس اذیت سے جلد نجات حاصل کر سکے۔